شریعت کو عام کرتا ہے۔ تیرے یزید پہ مخلوق نے بھی کی لعنت، میرے حسین کو خالق سلام کرتا ہے۔ حضرات مومنین، التماس کرتا ہوں جناب مولانا سید محمد رضا نقوی سے کہ وہ آئیں اور خطاب کریں بآواز بلند تر صلوات۔ محمد سید نقوی کو جوائے معصومین علیہ السلام عطا فرمائے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، ان کی اولاد کو اللہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، ان کے حفظ و جان و مال میں برکت عطا فرمائے، سب بہن بھائیوں میں اتحاد و اتفاق کی دولت عطا فرمائے۔ آپ سب کے مرحومین، ہمارے مرحومین کی اللہ بخشش فرمائے، سلام زمدان کی اللہ مدد فرمائے، عالم اسلام کو پروردگار دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور دشمنان اسلام کو اللہ نے اس کو نابود فرمائے۔ علماء حقہ کا سایہ اللہ ہمارے سروں پر قائم رکھے، ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں اللہ تعجیل فرمائے۔ پروردگار اس ذکر کو، اس مجلس کو، تلاوت قرآن کو، جو کہ قصائد پڑھے گئے، سلام پڑھے گئے، خطاب کیا، شاہ صاحب نے سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ پروردگار ہمارے بھائی سید محمد حسین کو صحت کاملہ و اجرا صدقہ بیماری کربلا عطا فرمائے۔ مولانا صاحب کے بھائی بیمار ہیں، پروردگار انہیں بھی صدقہ بیماری کربلا شفا عطا فرمائے۔ ظہیر عباس کی والدہ کو اللہ شفا عطا فرمائے، امتیاز حسین کی والدہ کو اللہ شفا عطا فرمائے، ہمارے جمیع امور اللہ درست فرمائے۔ یہ مجلس ترحیم ہے، یہاں پر ہم نے محرم گزارا، پورا سفر مجالس پڑھی، ذکر محمد و آل محمد کیا۔ آل محمد کے ذکر کا معجزہ یہ ہے کہ زندگی کے ہر گوشے سے منسوب ہے۔ تم نے شادی کرنا ہو، خوشی منانا ہو، بیٹا ہو جائے، نام رکھنا
پوچھا، سوال کیا، جبریل امین رسالت باپ کے پاس آئے، ادھر سے جناب علی علیہ السلام آ گئے، جبریل امین اٹھ کے کھڑے ہوئے، علی کی تعظیم کی، سلام لیا، حضور نے کہا جبریل تم علی کو ایسے مخاطب کر رہے ہو، اتنی عزت دے رہے ہو، جانتے ہو کون ہے؟ کہ کیوں نہیں جانتا؟ جب عالم نور میں اللہ نے ہمیں خلق دیا تو مجھ سے پوچھا تو کون ہے؟ تو میں نے کہا میں جبریل ہوں، انا جبریل۔ تو اس ہستی نے میری روح میں رہنمائی کی، میں خاموش تھا، اس لیے کہ تم کہو کہ میں جبریل ہوں، تو رب جلیل ہے، کیوں نہیں میں پہچانتا؟ انہیں ہستیوں نے ہمیں دین بتلایا، انہوں نے ہمیں دین کے راستے بتلائے، ایک ہے اصول دین، ایک ہے فروع دین، جو دل سے تعلق رکھتے ہیں وہ اصول دین ہے، اور جو جسم سے تعلق رکھتے ہیں وہ فروع دین ہے۔ یہ نماز فروع دین میں سے ہے، اہل بیت کا کام اور ان کا نام اصول دین میں سے ہے۔ پہلے توحید ہے، توحید بتائی انہوں نے، پھر رسالت ہے، پھر عدل ہے، خدا عادل ہے، وہ ظلم نہیں کرتا۔ اگر کسی کے پاس ذرہ برابر بھی نیکی ہوگی، رائی کے دانے جتنے بھی مثقال ذرۃ شرًا یرہ، وہ وہاں دیکھ لے گا، اور اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کسی کے پاس نیکی ہوئی تو وہ وہاں دیکھ لے گا۔ وہ اس وقت ہم یہی کہتے ہیں، ائمہ تحریر کا یہی سبق ہے کہ آج بیدار ہو جاؤ۔ مولا فرماتے ہیں موتو قبل ان تموتو، موت سے پہلے مر جاؤ۔ مرنے کا نام ختم ہونا نہیں ہے، مرنے کا نام بیدار ہونا۔ برائے خوشنودی محمد والے محمد بلندر صلوات۔ جو حقائق موت کے بعد ہم پہ واضح ہوتے ہیں، عابد اور جو عرفان رکھنے والا ہے، جو عارف باللہ ہے، وہ زندگی میں ان چیزوں کو دیکھتا ہے۔ ہم مرنے کے بعد دیکھیں گے۔ پھر قرآن کہتا ہے سورہ جمعہ میں قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ وہ موت جس سے تم فرار کرتے ہو، ہر بندہ یہ سمجھتا ہے میں نے نہیں مرنا۔ خالق فرماتا ہے میرے حبیب ان سے بتا دو، وہ موت جس سے تم فرار کرتے ہو ضرور تم سے ملاقات کرے گی۔ اب تمہیں ایک عالم شہود غیب کے جاننے والے کے سامنے پیش کر دیا جائے گا، پھر وہ تمہیں بتلا دے گا کہ تم دنیا میں کیا کرتے آئے ہو۔ خالق تو فرما رہا ہے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان کے مابین ہر شے اس کی تسبیح کر رہی ہے، ہر شے کائنات کا ہر ذرہ زندہ ہے۔ سمندر ہے تو اس کا پانی زندہ ہے، دریاؤں کے پانی میں زندگی ہے، درختوں میں زندگی ہے، ستاروں میں زندگی ہے، چاند اور سورج میں زندگی ہے، اس نظام میں زندگی ہے، ہمیں ادراک نہیں ہے۔ ہر شے اس کی تسبیح کر رہی ہے، مگر انسان کو کیسے خلق کیا، کس طرح خلق کیا؟ بہترین عالم دین موجود ہے۔ سورہ ذاریات میں کہا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے نہیں خلق کیا انسانوں اور جنوں کو مگر اپنی عبادت کے لیے، میں نے خلق کیا، خلق کو عبادت کے لیے کیا، مگر امام فرماتے ہیں بغیر علم کے عبادت وبال ہے۔ علم کے بغیر عبادت کوئی شے نہیں، معرفت کے بغیر عبادت کوئی شے
जाओ। हम उससे बेनियाज नहीं हो सकते। सूरह रहमान में कहा यसअलु मन फिस समावात वल अर्ज़ कुल्लु यौमिन हुवा फी शान। वो जो ज़मीन और आसमान का खल्क़ करने वाला है वो हर रोज एक नई शान में है। बल्कि उलमा ने लिखा हमारे पास अल्फाज नहीं है कि हम उनके लिए उसके लिए क्या अल्फाज इस्तेमाल करें। उसके दो मिजाज हैं।
ہے تو اپنی طرف کھینچ سکتی ہے تو آل محمد کی عظمت کی کشش مومن کو اپنی طرف کھینچتی ہے. جا جرم مرضی جا پتھر چاپ کے مچھلی واپس آ جاتی ہے. ایک انسان سمجھتا ہے دولت ہے, سرمایہ ہے, میرا اقتدار ہے, سرخ و سفید کا مالک ہوں, میری زبان چلتی ہے, لوگ مانتے ہیں, لیکن سدا بادشاہی ہماری نہیں ہے, سدا بادشاہی ان کی ہے جنہیں اللہ نے عطا کی. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے ہارون رشید کہتا ہے آپ کو کس نے حق دے دیا کہ آپ بیعت دیتے ہیں لوگوں سے, آپ لوگوں کو اپنی طرف دعوت دیتے ہیں. امام نے فرمایا یہ حق ہم سے چھینا کس نے؟ یہ حق تمہیں اللہ نے عطا کیا ہے. پھر فرماتے ہیں اے ہارون رشید سن, تیری حکومت سروں پہ ہے, ہماری حکومت دلوں پہ. حسین درد کے دریا بہا دیے تو نے, حسین درد کا دریا بہا دیا تو نے. یزید کون تھا, کیا تھا, میری بلا جانے, وہ ایک حرف غلط تھا, مٹا دیا. جسے دنیا صاحب اقتدار سمجھتی تھی, جس کی بیعت کے لیے دوڑتے تھے, جس کے پاس ایک ملک کی حکومت نہیں بلکہ یہ 57 ملک اس کے قبضے میں تھے. سعودیہ بھی تھا, لبنان بھی تھا, سوڈان بھی تھا, مصر بھی تھا, یمن بھی تھا, ہندوستان تک اس کی حکومت کی سرحدیں ٹکرا رہی تھی. بس ایک حسین جوش میری آبادی فرماتے ہیں ممبروں پہ بج رہے تھے, سیموں زردیا کروں حملہ آور ہو گئی تھی, دین پر دنیا تو ظلمتوں کے ٹھک لگے تھے, روشنی کے سامنے موت منہ کھولے کھڑی تھی, زندگی کے سامنے جب موت منہ کھولے کھڑی تھی. دنیا بتائے اسلام کو بچانے کے لیے کون آیا؟ جو اسلام کی حقیقت کو جانتا تھا, جو عین اسلام تھا. تین ہستیاں ایسی کہ جو مجسم نظر آتی ہے, ایک رحمت ہے ہمارا سرنا کا اللہ رحمت للعالمین. اے میرے حبیب, ہم نے تمہیں نہیں بھیجا مگر رحمت سے رحمت بنا کے بھیجا ہے. اگر کسی نے رحمت دیکھنی ہو تو وہ ذات محمد مصطفیٰ ہے. حضور فرماتے ہیں وہ زبان جو سورہ نجم نے کہا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی والی زبان جو اپنی طرف سے بولتی نہیں, جو بولتی ہے تو وحی سے بولتی ہے. خندق میں علی کو بیچ کے پوچھتے ہیں بتاؤ میرے صحابہ کون جا رہا ہے؟ کسی نے کہا مرتضیٰ ہے, کسی نے کہا اسد اللہ ہے, کسی نے کہا علی ہے, کسی نے کہا ابو الحسن ہے. لیکن حضور فرماتے سنو, الایمان کلہ الی الکفر کلہ, آج کل کا کل ایمان کل کے کفر کے مقابل جا رہا ہے. دنیا والوں, رحمت مجسم کو دیکھنا ہو تو ذات محمد مصطفیٰ کو دیکھو, اور اگر کل کا کل ایمان دیکھنا ہو تو علی مرتضیٰ کو دیکھو. اور معین الدین چشتی اجمیری نے دین بھی بدلا دیا. ماتے دین راستوں سے, حسین دین ہے, حسین دین کو بنا دینے والا ہے. سر داؤ لگاؤ, دست در دست یزید, سر دے دیا مگر ہاتھ نہیں دیا. کسی نے کسی عالم سے پوچھا کہ ہاتھ دینا آسان تھا یا سر دینا آسان تھا؟ حسین نے سر کیوں دیا, ہاتھ کیوں نہیں دیا؟ تو وہ عالم دین فرماتے سن, سر حسین کا
پردیس میں جانا